خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف جب سے سیاست میں آئی ہے تب وہ طور طریقے لے کر آئی ہے عوام تک پہنچنے کے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو دشمن ہیں وہ بھی جس وقت سوچتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ عمران خان یا اس کی پارٹی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے نوجوانوں کو جس طرح ریولوشنائز کر دیا ہے، جس طرح ان میں ایک نئی انرجی بھر دی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی سیاسی طاقت جو ہے وہ اس طرح اپنی عوام کو، اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ متحرک کیے ہوتی ہے. ہاں، ایک مثال ضرور ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے لیے ایک اپنی فائٹ شروع کی تھی، پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کی تھی، اس وقت وہ جو تحریک چلی تھی اس میں وہ دم خم تھا جو آج پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جماعت میں، اور اس نے وہ دم خم جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل تک پہنچایا. معاف کیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف چاہے وہ جلسے کرنے کا سٹائل ہو، چاہے وہ لوگوں سے ملنے ملانے کا معاملہ ہو، پاکستان تحریک انصاف ایک نئی تاریخ رقم کرتی ہے، ایک نیا انداز متعارف کراتی ہے جس کو کہ دشمن جو ہے وہ اپنانے پر، اس کی کاپی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کل گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا آن لائن جلسہ کیا. اب یہ سننے کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس آن لائن جلسے نے پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں اور پاکستان تحریک انصاف کے دشمنوں اور ان چور اور لٹیروں کی پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی، لرزہ طاری کر دیا کہ یہ کیا ہوا کہ تحریک انصاف میں ایک دفعہ پھر وہ سپارک اور وہ تجلی جو ہے وہ دوبارہ نظر آ گئی. خواتین و حضرات، پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ یہ ایک جلسہ تھا جس میں تقریباً 70 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہو سکا. میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج وہ نمبرز اور فگرز جو ہیں وہ اس کی ایک لسٹ جاری کی، جو کہ آن سکرین آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. آپ دیکھیے کہ صرف 2.25 ملین تو ٹویٹر پہ، یعنی جو اب ایکس ہے اس پہ لوگوں نے دیکھا، اس میں 2.5 ملین کا مطلب ہے 25 لاکھ لوگوں نے. پھر 2.05 ملین لوگوں نے اس کو یوٹیوب پر دیکھا، اور اس کے علاوہ 1.8 یعنی 1.8 ملین 18 لاکھ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا، اور 20 لاکھ لوگوں نے اس کو یوٹیوب پر دیکھا. اور باقی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کل کی تاریخ میں انٹرنیٹ پر صرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ تھا، آن لائن جلسہ جس کو کہا جا رہا ہے. اب اس کا لیڈر پاکستان تحریک انصاف عمران خان وہ جیل کے اندر ہے. جیل کے اندر ہوتے ہوئے 70 لاکھ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ایک پیغام دے رہی ہے ان تمام لوگوں کو جو پاکستان پر، پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی حکومت پر شب خون مارنے کو تیار ہیں. خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے کوشش یہ کی جا رہی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیں. اب الیکشن سے باہر کرنے کے لیے روز نت نئے ڈرامے، روز نت نئے مقدمے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر بھی ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر پر بھی روز جو ہے وہ نئے نئے مقدمات جو ہیں وہ بن رہے ہیں. بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی. کون سی لیول پلینگ فیلڈ وہ مانگ رہے ہیں؟ اصل میں اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بندر بانٹ میں جو اندھا ریوڑیاں بانٹے گا وہ کس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں، صرف اس چیز کی لڑائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. خواتین و حضرات، نواز شریف جس پر مقدمات تھے، جس کو کہ عدالتوں سے جو مجرم ڈکلیئر ہوا تھا، اس وقت سب کچھ اس کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے. نواز شریف کو وزنی کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو عوامی سرویز ہیں، ایک طرف جو لوگوں نے سرویز کیے سوشل میڈیا پر وہ ہیں، پھر جو اداروں نے سرویز کیے وہ اپنی جگہ پر ہیں، جو ٹیلی ویژن چینلز نے سروے کیے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور ان تمام سرویز کا جو جینوئن سرویز ہیں ان کا جو رزلٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو
تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن جیتے گی. لیکن اب دوسری طرف جو شب دیگ تیار کی جا رہی ہے، جو پلیٹ تیار کی جا رہی ہے، جو نواز شریف کو پیش کی جانی ہے، اس میں بھی کچھ سیٹوں کا تعین ہوا ہے. کتنی سیٹیں دینے کا وعدہ ہوا ہے یہ میں آپ کو پروگرام میں بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ کس کس کو پہلے سے سلیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم و جبر جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے 18 کارکنان کو جو ہے ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے. دوسرے لفظوں سے ان سے پاکستان کی نیشنلٹی، پاکستان کی قومیت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. ان 18 لوگوں کی لسٹ آپ کے سامنے یہ آ گئی ہے. ان میں سر فہرست مراد سعید ہیں جو اس وقت روپوش ہیں، اعظم خان سواتی ہیں جن کو کل آپ نے آن لائن میں دیکھا، اور حماد اظہر کو بھی کل آپ نے دیکھا. میاں اسلم اقبال پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے رکن ہیں، کرامت علی کھوکھر ہیں، حافظ فرحت عباس ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں جو روپوش ہیں، ان کی آڈیو آپ اکثر سنتے ہیں، امتیاز احمد شیخ ہیں، واسق قیوم عباسی ہیں، علی اصغر مندہ ہیں، مسرت جمشید چیمہ ہیں، احمد خان نیازی ہیں، زبیر نیازی ہیں، اسد زمان چیمہ ہیں، سعید احمد سندو ہیں، ملک ندیم عباس بارہ ہیں، اور غلام محی الدین دیوان ہیں. خواتین و حضرات، یہ کسی بھی سیاسی پارٹی پر پاکستان کی تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن ہے. یہ سیاہ تاریخ جو ہے وہ رقم کی جا رہی ہے. نواز شریف یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، اور اب بھی وہ اس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف طاقت میں آتی ہے تو آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو عوام کھڑی ہے، ان لوگوں کے ساتھ تو عوام بھی نہیں کھڑی، تو ان کے ساتھ جو حشر ہونا ہے تو ان کا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. آج بہت ساری ڈیولپمنٹس جن میں سے ایک میں نے ابھی آپ کو بتائی، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یہ بالکل برملا کہا، انہوں نے کہا کہ جن صاحب نے یہ درخواست دی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہی نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی ووٹنگ کے لیے، پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے آپ کو ممبر ہونا ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو رابطہ جو ایپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ادھر جو رجسٹرڈ ممبر ہیں، جو ووٹ دینے کے اہل ہیں، وہی انٹرا پارٹی میں الیکشن میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی دفعہ جو ہے وہ قوانین یاد آ جاتے ہیں، دوسرے طرف جو ہے وہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے. یوں لگتا ہے کہ آپ نے آج تک کبھی مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا اور جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، آپ نے کبھی ان میں الیکشن کی بات سنی؟ بالکل نہیں سنی. موروثی سیاست جو ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی موروثی سیاست والا ہی حساب ہے. ان دو خاندانوں نے اور ان کو لانے والوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہی کے ہاتھوں پاکستان جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اچھی خبر آج کے دن کی تھی، وہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت کو جو ہے وہ رہا کر دیا. ان کی رہائی کا حکم جاری کیا. شام کو وہ رہا ہوئے، اور رہا ہوتے ساتھ ہی انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑانے کے لیے کیمپین کریں گے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، جس پہ کہ ہم سب کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے کہنے پر جیل میں ان کے ساتھ بدترین سلوک ہوا. خواتین و حضرات، ہم بھولے نہیں، طیبہ راجہ اور صنم جاوید، ان کو صرف سزا جو ہے آج اگر مل رہی ہے تو وہ اس مریم نواز کی وجہ سے مل رہی ہے. آج پاکستان کا قانون، آج پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ ان دو خواتین کو جو ہے ان کو انصاف دینے سے قاصر ہیں، اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو ہے، اس نے مریم نواز نے یہ بولا تھا کہ ہم حکمران خاندان، یہ شاہی خاندان کی خاتون جو ہیں، ان کو برا بھلا کہا تھا، اور آج تک وہ جیل میں برے دن گزار رہی ہیں. تو شیر افضل خان مروت نے بھی یہی پیغام دیا کہ مریم کے کہنے پہ جو ہے ان کو بہت کچھ کہا گیا. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے
جو لیڈر ہیں محترم نواز شریف صاحب، وہ بڑی بڑی اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں ٹنل بناؤں میں اور ووٹ کسی اور کو دیں. یعنی اب وہ ووٹر کے ساتھ بھی معاف کیجیے گا بدماشی والا ان کی لینگویج شروع ہو گئی ہے، اور فرعونیت ان کی آواز میں، ان کے کلام میں نظر آ رہی ہے. وہ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ میں نے یہ ٹنلیں بنائی ہیں. اگر آپ نے ٹنلیں بنائی ہیں تو وہ آپ نے اپنی جیب سے نہیں بنائی، بلکہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنائی ہیں. آپ نے ان ٹیکس پیئر کے پیسوں میں سے بھی چوری کی ہے، جن کے مقدمے آپ پر نواز شریف صاحب وہ آپ پر ثابت ہو چکے ہیں. پاکستانی عدالتیں اس وقت یوں لگتا ہے کہ صرف عمران خان کے خلاف عمل پیرا ہیں. عمران خان کے خلاف ہی صرف وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں. توہین عدالت کیس، اور توہین عدالت کیس بھی اب جیل ہی میں ہوگا. آج عمران خان اور بشرا بی بی کے ٹرائل کا حکم بھی دیا گیا، اور وہ بھی جیل کے اندر ہی ہوگا. عمران خان کا کہیں بھی نام آتا ہے تو عمران خان کو ریلیف نہیں ملتا، بلکہ ایک ایسے شخص کو جو عدالتوں سے مجرم ڈکلیئر تھا، جس کو کہ جیل ہونی تھی، جو عدالت سے جھوٹ بول کے ایک سٹامپ پیپر دے کے ملک سے باہر گیا، اس نے وہاں پہ جو کچھ بھی کیا، واپس وطن آیا تو اس کو پورا پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ اس وقت سربراہ بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. خواتین و حضرات، جو اصل معاملہ ہے کہ آپ کو یہ خبر بتاتا چلوں کہ اندر خانہ کی رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت پلان یہ ہے کہ نواز شریف کو 130 سے زائد سیٹیں نواز شریف کی جھولی میں ڈالی جائیں گی، جن میں جو چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں جیسے باپ پارٹی ہے، آپ کی ANP ہے، جس طرح فضل الرحمان ہے، یہ دین فروش ملا فضل الرحمان جس طرح ہے، ان کو ملا جلا کے جو ہے وہ نواز شریف کو اکثریت دی جائے گی. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ان کو کراچی سے بھی جتوایا جائے گا. KPK میں ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان سے بھی سیٹ دلوائی جائے گی. اور جو سب سے بری خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ لایا جائے گا. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ پلان ایک تیار ہو رہا ہے حقیقت کے بالکل اپوزٹ. کیونکہ حقیقت میں پاکستان تحریک انصاف ہر سروے میں اس وقت 80% سے اوپر ہے، اور یہ ایک پلان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. شہباز شریف کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ ہمیں تانا دے رہے تھے کہ آپ شین میں سے میم نکال رہے ہیں، میم میں سے شین نکال رہے ہیں. لیکن بہرحال شین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہی چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو کوئی اور سیٹ دی جائے گی. تو یہ ایک شب دیگ تیار ہوئی ہے کہ نواز شریف کو 130 سے زائد سیٹیں دی جائیں گی. اب جو سرویز ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی آج ووٹرز کا کوئی اعلان کیا. تقریباً لگ بھگ پاکستان میں 13 کروڑ سے زائد ووٹ ہیں، اور ان ووٹوں میں آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ینگ جنریشن ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، جو بالکل کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں. خواتین و حضرات، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر متحرک ہو جاتا ہے، جس کو کہ دبانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی اگر کوئی نامینیشن جمع کراتا ہے یا عمران خان کے ساتھ کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سب کو یہاں پہ آشیرواد حاصل ہے. یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بے شک ہوتی رہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا اس لیے نہیں کیونکہ ایجنڈا جو ہے وہ غیروں کا اور گوروں کا ہی پورا ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کل جو سونامی کے لیے آن لائن جلسہ کیا، اس پہ کل رات کو انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. ڈر اور خوف کی انتہا یہ تھی کہ پورے ملک میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا، اور PTA جس کے سربراہ بھی ایک سابق فوجی ہیں، میجر جنرل صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ تحقیقات کریں گے کہ یہ کیسے بند ہوا. جناب، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کیسے بند ہوا. وہ آن لائن جلسے کی وجہ سے بند کیا گیا، اور وہ ڈر اور خوف کی شارک نے جو ہے اس کی تاریں جو ہے وہ کھا لیں. خواتین و حضرات، سیاست میں معاملات اور بھی آگے چل رہے ہیں. فواد چودھری جن کو کرپشن کی بیس پہ اندر کیا ہوا تھا، جن کو عمران خان بھی ملے، اور عمران خان نے کہا ہاں بھائی تمہیں کس لیے اندر کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو پارٹی چھوڑ چکے تھے. تو خیر ان کو بھی آج
رہا کر دیا گیا ہے. تو یہ اوور آل صورتحال ہے. ایک طرف پاکستانی عوام ہے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی من پسند ایک پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان جیل میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک پیغام دیا اب سے کچھ دیر پہلے جیل سے، اور انہوں نے کہا کہ لاڈلے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 8 فروری کا الیکشن وہ ہار جائے گا. خواتین و حضرات، یہ پلان جو 130 سیٹوں والا ہے یہ نواز شریف کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور اس کو ہر طرح کے دشمن سے بچا کر رکھے. مجھے پاکستان میٹر سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.